تو یہ دنیا کے مختلف خطوں مختلف ممالک کے ٹورڈز جو قوانین عالمی سطح پر تشکیل دیے گئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا یکساں نفاذ ہو، لیکن ان میں جو کانٹرڈکشن ہم دیکھتے ہیں، ان میں جو ہم ایک تضاد کی پالیسی دیکھتے ہیں، یہ کیا ان قوانین کی بذات خود ان ممالک کی طرف سے جگ ہنسائی اور مذاق نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ اصل میں ایک دورہ معیار ہے کہ یہ ادارے جب بنے، خاص طور پر اقوام متحدہ کا ادارہ جب بنا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اور بہت بڑے لیول کے اوپر، میسو لیول کے اوپر انسانی تباہی ہوئی، اور اس کے بعد یہ خیال ہوا کہ کچھ ایسی اصولوں کے اوپر اگری ہوا جائے، تمام دنیا اگری ہو، تاکہ دنیا کا جو امن ہے، دنیا کا جو ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہے، وہ ممکن بنائی جا سکے۔ لیکن اتنی بڑی میسو لیول پہ کلنگ کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے، ان کے چارٹرز، ان کی ریزولوشنز، ان کی جو پرنسپلز ہیں، وہ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ بڑی سلیکٹیو ہے۔ جیسے آپ نے افغانستان کا دیکھا کہ افغانستان کو تاراج کر کے رکھ دیا، عراق کو تاراج کر کے رکھ دیا پری ایمپٹیو سٹرائکس کی بنیاد کے اوپر، اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ 2 ملک تو تباہ ہو گئے، لیکن اس کی کوئی ایویڈنس، اس کی کوئی بیس جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو مسائل ہیں پوری دنیا میں، مسلم ورلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کانفلکٹس جو ہے وہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں، اسی طرح پرپیچویٹ ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اسی طرح کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ تو یہ تو ایک کلاسک کیسز ہیں کہ جس میں ان کے دور معیارات اور ان کے جو تضادات ہیں، یا ان کی پالیسیز کے اندر جو تناقض ہے، وہ ہمیں سامنے بڑا واضح انداز سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر مذہبی آزادی کے کوئی ایسے، جیسے ابھی ہم پہلے جیسے بات کر رہے تھے پریس فریڈم انڈیکس کے حوالے سے کہ کتنی فریڈم بنی ایکسرسائز ہوتی ہے کتنے انڈیا میں، تو وہ جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس کے میں 180 ممالک میں سے بھارت کا نمبر جو ہے وہ 161 ہے، 161 ہے۔ اسی طرح امریکی کمیشن جو ہے یہ بین الاقوامی مذہبی آزادی کا، اس نے بھی بھارت میں جو مذہبی آزادیاں ہیں اور انسانی حقوق پر نہ صرف کنسرن شو کیا بلکہ اس کو ایک مطلب خطرناک ملک قرار دیا ہے۔ تو جہاں ایک طرف یہ انڈیکس کی رپورٹس آ رہی ہیں، جہاں تر امریکی کمیشنز کی رپورٹ آ رہی ہیں، جہاں پر انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں، لیکن رویہ اگر دیکھا جائے تو ابھی جیسے انڈین پرائم منسٹر مودی کا وزٹ تھا تو اس میں اس کو بڑا ویلکم کیا جاتا ہے۔ وہ ویلکم شاید اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ اکلپس ہو جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، اور جو خطے کے اندر یا بین الاقوامی سیاست کے اندر جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا جو ان کے سٹیکس ہیں، اگر ہم اپنے خطے کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا میں بات کریں تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے چائنا انسرکلمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے لیے، اور امریکہ کو ایشیا پیسیفک پہ جانے کے لیے، اور اس ریجن میں امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے انڈیا کو استعمال کیا جائے۔ تو جب وہ انڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو اتنے ورس لیول کے اوپر ان کی اپنی رپورٹ، جیسے میں نے ابھی امریکی کمیشن کی رپورٹ پڑھی، اس سے پہلے پریس فریڈم انڈیکس کی شیئر کیا یہ نمبر، تو جب یہ ان کا معیار ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو امپلیکیشنز ہوں گی وہ نہ صرف اس ریجن کی حد تک بلکہ وہ پوری دنیا میں اس کے مضمرات ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے خاص طور پر 9/11 جیسے ہوا، تو 9/11 کے بعد بہت دنیا میں اس کے اوپر بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی بھی ہوئی کہ کیسے جو ہے وہ ٹیررزم کو روکا جائے، کیسے وائلنس کو روکا جائے، کیسے ایکسٹریمزم کو روکا جائے، کیسے جو ہے وہ اس طرح کے انتہا پسندانہ رجحانات کو جن کو وہ کہتے تھے ان کو روکا جائے۔ لیکن وہ ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک ہی اس سے لاٹھی سے سب کو نہیں آنک سکتے، اس لیے کہ کشمیر کی یا فلسطین کی
ایک اسٹیبلش جو ہے وہ فریڈم سٹرگلز ہیں جن کی جو ہے وہ ایک لوکس اسٹینڈی ہے، جن کی ایک بین الاقوامی قانون کے تحت ایک بنیاد ہے، اور وہ ایک اسٹیبلشڈ آزادی کی تحریکیں ہیں، تو ان کو اس کے ساتھ ایک تو گڈمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو وائلنس ہے یا جو قوت کا جو راستہ لوگوں نے اختیار کیا، تشدد کا راستہ اختیار کیا، تو آپ اس کی جنیسس میں بھی دیکھیں تو وہ اسی دور معیار کی وجہ سے ہوئے، چاہے وہ انڈیا نے کیے یا چاہے وہ بین الاقوامی برادری نے کیے، کہ بین الاقوامی برادری نے وہی قراردادیں امپلیمنٹ نہیں ہونے دی۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹس تھے، مثال کے طور پہ وہاں کی اسمبلی تھی، تو وہاں کی اسمبلی میں یہ جو ریزسٹنس کیمپ ہے، اس ریزسٹنس کیمپ کے لوگ تو وہاں پارٹیسپیٹ کرتے رہے نا۔ علی شاہ گیلانی جو ہے مرحوم، وہ 3 دفعہ اسمبلی کے ممبر رہے، انڈین کانسٹیٹیوشن پہ انہوں نے حلف اٹھایا۔ وہ کس لیے تھا بیسکلی؟ وہ اس لیے تھا بیسکلی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان اداروں کے اندر، جمہوری اداروں کے اندر آ کے ہم اپنی آواز بلند کریں، آپ اس کی سنوائی کریں، سنیں، اس مسئلے کو حل کریں، لوگوں کی رائے کے مطابق ہم لوگوں کی رائے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو جو ہے وہ یہ والا ہم مینز اختیار کریں گے۔ پیسفل آپ دیکھیں کہ 47 آن ورڈز 88 89 87 تک جب جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ اس کو میسیولی رگ کیا، اور وہ میسیولی جو رگ کیا وہ تو اوپن بات ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے کہ کشمیریوں کا ورژن ہے، تمام لٹریچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انڈینز بھی خود کہتے ہیں کہ یہ 1987 کا الیکشن جو ہے وہ میسیولی رگ ہوا اور ہماری جو ہے وہ غلطی تھی۔ اس رگ کے نتیجے میں ان کو یہ لگا کہ پیس کے جو راستے ہیں وہ بند ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے وہ امریکیوں نے وہاں پر آرم سٹرگل جب شروع ہوئی وہاں پہ، تو یاسین ملک جو ابھی گرفتار بھی ہیں، ان کو جب اریسٹ کر لیا گیا، تو اریسٹ کرنے میں ان کے ساتھ جو مذاکرات کرتے تھے اس کے اندر امریکیوں کا بھی بڑا رول تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ پیسفل پولیٹیکل مینز کے ساتھ اپنی سٹرگل کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں جو ہے وہ پیسفل ریزسٹنس کے اوپر کرتا ہوں، پولیٹیکل کرتا ہوں، کوئی آرم سٹرگل ہم نہیں کرتے اس طرح۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہی یو ایس جو ان کو جیل میں جا کے یو ایس کے لوگ، ان کے ریپرزنٹیٹیو، باقی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے، کہ ان کو ایشورنس انہوں نے دی، لیکن بعد میں ان میں سے کوئی بھی جو پلیجز تھے وہ نہ امریکیوں نے ایفا کیے، نہ جن لوگوں نے یہ گارنٹیز دیں کہ ہم اس کو وہ کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ باقی پریکٹسز بھی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجبور کیا گیا، یہ تمام راستے مجبور کرنے کی وجہ سے کشمیر میں آپ دیکھیں کئی ایسے، ایک 88 89 میں آپ دیکھتے تھے کہ اس وقت جو نوجوان تھے وہ کوئی اتنے ہائیلی یوتھ تو تھی وہ، لیکن بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے خاص طور پر یہ 2008 کے بعد اور برہان وانی کی شہادت کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیسے لوگ جو ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، اس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز کے نام بھی آئے، اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر منان وانی PhD تھے، اس طرح کے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ ڈیویلٹی ہے، وہ ایک ایسا ایک دورہ معیار ہے کہ ان کو یہ مطلب وہ کمپل ہوئے، وہ مجبور ہوئے کہ جو ہے وہ شاید جو امن کا راستہ ہے یا جو جمہوری راستے ہیں وہ بارآور نہیں ہو رہے یا وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو رہے، تو ان کو پش کیا گیا، دے ہیو بین پش ٹو دا وال۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ہو، چاہے وہ دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں ان کی طرف سے ہو، چاہے جو ریجنل فورسز ہیں یا انڈیا ان کی طرف سے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کا جو بیک لیش ہوگا وہ بہت اس کے مضمرات ہوں گے، اس کو کنٹرول کرنا پھر مشکل نہیں ہوگا۔